شیر اور چوہے کی کہانی بہت پرانی اور زبان زد عام ہے، لیکن اس کہانی میں آج کے دور کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ تبدیل شدہ کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ ایک شہری چوہا گھومتے گھماتے جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شیر سو رہا ہے۔ اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی سواری کر کے دیکھتا ہوں۔ ویسے بھی سیلفی کا زمانہ ہے، ایک آدھ سیلفی بھی لے لوں گا۔ یہ سیلفی کا مرض کوئی نیا مرض ہے تو نہیں جو میں ہی اس کا شکار ہوں، بلکہ بہت قدیم ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ یہی کام آئینے سے لیا کرتے تھے، جو آج لوگ اپنے موبائل کے کیمرے سے لیتے ہیں۔ مختلف انداز تو طریقوں سے آئینے میں دیکھا کرتے تھے، فرق صرف اتنا ہے وہ ایسا کرنے میں محتاط تھے کوئی دوسرا نہ دیکھ لے۔ اور آج بے باک اس چوہے نے سوچا کہ کیا تصویر آئے گی، کیسا اچھا منظر ہوگا، چوہا شیر پر سوار ہے۔ یہ تصویر تو ہٹ ہو جائے گی کہ ایک چوہا شیر پر سوار ہے، کیا ہی بہادر اور جرأت مند چوہا ہے۔ وہ جھٹ پٹ اس پر سوار ہو گیا اور ادھر ادھر مختلف زاویوں سے سیلفیاں لینے لگا۔ اس کی دھما چوکڑی سے شیر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جھٹ چوہے کو اپنے مضبوط پنجے میں دبوچ لیا۔ چوہا فوراً بولا، بادشاہ سلامت۔ آپ نے کہیں کہانی ضرور پڑھی ہوگی، ایک دفعہ ماضی میں بھی ایسے ہی ایک چوہا شیر کے اوپر اچھل کود کر رہا تھا۔ شیر نے جب اسے دبوچ لیا تو اس نے فوراً شیر سے عرض کیا، عالی جناب، اگرچہ جسم چھوٹا اور ناتواں ہوں، لیکن ایک مخلص دوست کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جب آپ کو میری ضرورت پڑی میں آپ کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد کی کہانی تو آپ کو معلوم ہوگی کہ وہاں ایک شکاری آتا ہے جو شیر کو اپنے جال میں جکڑ لیتا ہے۔ اس جال سے وہی چوہا شیر کو نجات دلاتا ہے۔ بہرحال آگے آپ کی مرضی ہے۔ شیر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے اور ہنس کر کہتا ہے کہ کیا پتی کا شوربہ، لیکن پھر بھی میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہ شیر بھی کسی شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ شیر واٹس ایپ پر کال کر کے چوہے کو بلاتا ہے کہ دوست، آج دوستی کا حق ادا کرو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں۔ چوہا فوراً وہاں پہنچتا ہے اور یکے جانب سے جال کترنے لگتا ہے، لیکن یہ کیا، اس سے جال کاٹا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جال کی تار باریک لیکن بہت مضبوط اور الجھانے والی تھی۔ ادھر ناقص غذائیں کھا کر اس کے دانت قدرے خراب ہو چکے تھے، جو پہلے سے بھی انتہائی مضبوط اور ڈھیل سے جال کو نہ کاٹ سکے۔ اب وہ جال اس کے اپنے دانتوں میں ایسے الجھ گیا کہ وہ خود کو بھی نہ چھڑا پا رہا تھا۔ اتنے میں شکاری آتا ہے اور فوراً اسے پکڑ کر مار دیتا ہے کہ تو ہی وہ چوہا تھا جس نے پہلے بھی ایک شیر کو شکار کے جال سے چھڑایا تھا۔ چوہا مرتے مرتے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے دشمنوں کی سازش ہے، انہوں نے واٹس ایپ بنا دیا، اگر وہ یہ نہ بناتے تو آج میں یوں نہ مارا جاتا۔ حاصل کلام، بادشاہوں کا قرب کئی اعتبار سے خطرناک ہے۔ وہ اگرچہ کچھ نہ کہیں، ان کے دشمن بھی جانے انجانے میں آپ کی جان لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات سیلفی کے شوقین خود کو انتہائی مصیبت بلکہ ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں، اس سے احتیاط بہتر ہے۔ جیسا کہ چوہا اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہی نہیں تھا، لہذا شیر کو کیا بچاتا، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اپنی طاقت و توانائی کے مطابق کام ہاتھ میں لینا چاہیے۔
اس کے برعکس تباہی بربادی ہے۔ اچھل کود اور گھمنڈ سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کے لیے بہتر تدبیر حکمت عملی ضروری ہے۔ ہلاکت و تباہی کے بعد دوسروں پر الزام تراشی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔